بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ اور ہمتاً گوش ہو کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج اقرا ٹی وی کے اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے وہ موضوع لے کر آیا ہوں جسے علم قرأت کہتے ہیں، اور اسی آیت مبارکہ نے ہمیں بتایا کہ قرآن سننا کیسے ہے اور پھر قرآن سننے کے آداب کیا ہیں۔ اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہوئے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ عالم اسلام کی نامور شخصیت، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، سینکڑوں قراء کے استاذ اور کئی دہائیاں علم قرأت کی خدمت کرنے والی شخصیت جناب حضرت قاری پروفیسر مشتاق انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قاری صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ آپ پروگرام میں تشریف لائے اس کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری شخصیت ہے انتہائی متحرک نوجوان قاری اور ہر دل عزیز اور محبوب قاری جناب قاری ذیشان حیدر صاحب، چیئرمین انٹرنیشنل قرأت ریسرچ اکیڈمی، آپ تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کا پہلا سوال قبلہ قاری مشتاق انور صاحب سے ہے کہ علم قرأت کیا ہے؟ ہم بہت سارے لوگ ہیں ساری زندگی سنتے ہیں کہ علم قرأت میں کام ہو رہا ہے، قرأت ہو رہی ہے، قرأت سے پڑھنا چاہیے، تو قرأت بیسیکلی کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ نے تجوید سے، ترتیل سے قرآن پاک کی قرأت فرمائی اور اسی کی تنبیہ فرمائی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ والأخذ بالتجوید ختم لازم من لم یجود القرآن آثم، کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اگر کوئی شخص قرآن پاک کی قرأت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، کہ من لم یجود القرآن آثم، تو وہ اغلاط کا باعث بنے گا، وہ غلطیاں کرے گا۔ کیوں کہ لِأَنَّهُ بِإِلَٰهُ أَنزَلَ، اللہ رب العزت نے اس کو جب نازل فرمایا تو وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، کہ جیسے اس کا حکم تھا، جیسے اس نے تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو بھیجا، اسی انداز کے ساتھ اس کا ادا کیا جانا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے قبلہ قاری صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن مقدس کو جب بھی ہم پڑھیں تو تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ ادا کریں۔ تو تجوید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے قوانین سیکھنا۔ تو جب بھی ہم قرآن مقدس پڑھیں کسی بھی قاری صاحب سے تو ہمیں چاہیے کہ تجوید کے ساتھ، اس کی ترتیل کے ساتھ، یعنی جو خوبصورتی ہے قرآن پاک کی اس کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ ہم قرآن مقدس پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ان کا پڑھا ہوا نہ صرف ان کے لیے بھی باعث نجات ہوگا، ہمارے لیے بھی باعث نجات ہوگا۔ میں یہی سوال جناب قاری ذیشان حیدر صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ جناب قاری صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آج کل کے دور میں تجوید و ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ اگر ہم تجوید و ترتیل کا مرتبہ دیکھا جائے تو یہ سب سے افضل ترین مرتبہ ہے۔ قرآن پاک کا حکم بھی یہی ہے کہ افضل ترین جو ورتل القرآن ترتیلا، جس طرح قاری صاحب نے قبلہ سب سے پہلے بیان کر دیا ہے کہ ترتیل میں پڑھنا سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد باقی مدارج آتے ہیں جس میں تدویر آ گیا، حدر آ گیا، اور پھر ایک استادی طریقہ جیسے ہم تحقیق کہتے ہیں، یہ پھر اس کے بعد گئے ہیں۔ لیکن جو اول یہ حدر اور استاذی طریقہ اور یہ جو آپ نے طریقے بیان کیے ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح اگر کر دیں ہمارے سامعین کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ترتیل ہم اگر عام الفاظ میں کہا جائے، جو ہمارے اسٹیجوں پہ تلاوت ہوتی ہے، کانفرنسز میں، پروگرامز میں، وہ جو لہجہ، وہ جو ترنم اختیار کیا جاتا ہے وہ ترتیل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو
نماز کے دوران جو تلاوت ہم کرتے ہیں اسے ہم تدویر میں کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہی نماز جب ہم نماز تراویح میں جاتی ہے تو پھر وہ حدر کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا، یعنی کہ تیزی کے ساتھ، لیکن اتنی تیزی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی کا احترام بھی باقی نہ رہے۔ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ نوجوان قاری ہیں، تو نوجوان نسل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علم قرات کو کس انداز سے پیش کیا جائے تو پھر نوجوانوں میں یہ قرات کا شوق پیدا ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سینئرز قراء ہیں، اگر ہم پاکستان کی بات کی جائے، پاکستان کے جو سینئرز قراء ہیں وہ اس شعبے میں، اس فن میں نوجوان نسل کے کردار میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ اس میں پتہ نہیں کیوں گریزاں ہیں، یا پتہ نہیں کیوں وہ اس علم سے یعنی کہ آشنا نہیں کرنا چاہ رہے جو انہوں نے زندگی کے تجربے پوری زندگی لگا کے حاصل کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ٹاپ فورمز دیکھے جائیں، پارلیمنٹ دیکھا جائے، ایوان صدر دیکھا جائے، پی ٹی وی دیکھا جائے، یا کوئی بھی سرکاری تقریب دیکھی جائے، آپ کو 2-3 چہرے نظر آئیں گے گھومتے پھرتے ہوئے، 2-3 چہرے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تمام تقاریر میں۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صرف 2-3 ہی اچھے پاکستان میں قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یوں کہہ لیں کہ اس کا صرف چند لوگوں کا علم قرات میں نظر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا علم لوگوں کے پاس ہے علم قرات کا یا فن ہے، تو وہ اپنے کام کرنے میں تھوڑا سا سست روی کا شکار ہیں۔ نہیں، سست روی تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بہت یعنی کہ عجیب کیفیت ہے، یعنی حق ادا نہیں ہو رہا۔ حق ادا، دیکھیں کہ کوئی بھی فن ہے نا، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ شعبہ نعت کو لیتے ہیں، آج ہر بچے کی زبان پہ نعت کیوں ہے؟ کیونکہ نعت کو پروموٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر زبان پہ، ہر فورم پہ، ہر چینل پہ، ہر جگہ پہ نعت کو اب یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ کس چینل نے کس طرح نعت کو پڑھنا سکھایا۔ تو پتہ چلا ناظرین کرام کہ جو قرات ہے، علم قرات میں سب سے پہلے کلیدی کردار ان شخصیات کا بھی ہے جنہیں قرات کا علم آتا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اہل علم، خوبصورت آوازوں والے نوجوان قراء کرام دن رات ایک کر کے علم قرات کو پروموٹ کریں، تلاوت کر کے سنائیں، اس کے قوانین بیان کریں۔ آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں لوگوں تک علم قرات پہنچا سکتے ہیں، جیسے کہ جناب قاری ذیشان حیدر صاحب پہنچا رہے ہیں۔ میں دوبارہ آتا ہوں جناب قاری پروفیسر مشتاق انور صاحب کی بارگاہ میں، تو جناب قاری صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو علم قرات میں ماشاءاللہ آپ نے ساری زندگی گزاری اور سینکڑوں لوگ آپ سے مستفید بھی ہوئے، تو کیا ایسے کون سے آپ کے تجربات کی روشنی میں کون سے طریقے اپنائے جائیں کہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ ایک قرآن پڑھنے والا جو قاری ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس کی کیا عزت ہے، اور عوام الناس میں بالخصوص مسلمانوں کے دلوں میں اس کی کیا عزت اور قدر ہونی چاہیے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آقا علیہ السلام نے کس طرح قراء کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور ہمیں قاری کو، جیسے کہ ہمارے بچوں کو گھروں میں قرآن پاک پڑھانے کے لیے قاری صاحبان آتے ہیں، یا پھر مسجدوں میں ہمارے قاری صاحبان تشریف لے جاتے ہیں، قاری صاحبان کے پاس بچے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو عوام الناس عام سا طریقہ اختیار کرتے ہیں، قاری صاحب آگے بیٹھو جی انہیں کھانا کھلاؤ، قاری صاحب آگے بیٹھو جناب انہیں آپ جو ہے وہ پانی شانی پلا دو اور ان کی خدمت کر دو۔ مگر جو قاری کی اصل عظمت ہے اسلام میں، اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں گے تو یقیناً ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قاری کیا ہے۔ تو اس پر ارشاد فرمائیے۔ مولانا ظفر علی خان کے کلام کی طرف جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے، میں نے عرض کیا اشد ضرورت ہے۔ جس کے پاس اللہ رب العزت نے، جس کو اللہ رب العزت نے علم قرآن عطا فرمایا، سب سے بڑی خوبی اس کی اصلیت اور خاصیت یہ ہونی چاہیے علامہ صاحب کہ وہ سخی ہو۔ سخی کا مطلب یہی نہیں کہ کوئی پیسے بانٹنے والا، خیرات بانٹنے والا، علم بانٹنے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ بے شک بجا فرمایا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں، انہوں نے اس بات کو کھول کے رکھ دیا کہ ان العلم باق لا یزال، کہ راضی ہیں ہم، بلکہ شروع تو یہ فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، پھر فرماتے ہیں فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزال، تو ایسا علم جسے زوال نہیں ہے، جی علم کو تو زوال ہے ہی نہیں، اور جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کنجوسی کی جائے؟ یہ بنتی نہیں بات۔ جس علم کی ضرورت، اہمیت، افادیت اس جہان میں ہے، بلکہ میں یہ بات اس کی تائید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے فرمان گرامی کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ نے اقوام کو اور افراد کو اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے محبت کے طفل رفیع فرما دیا۔ تو ہم قراء کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے تئیں اپنے پاس ہی دبا کے رکھ لینا چاہیے، یا ایسا یہ خزانہ نور ہے، یہ اللہ کے فیض کا وہ خزانہ ہے کہ جسے گلی گلی میں، محلے محلے میں بانٹنا چاہیے؟ میں آج میں بھی شامل ہوں کہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور پورے اقوام عالم کے قراء سے، کیا ہم سیدنا امام علی مقام نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کروڑوں بار بھی ہم پیدا ہوں اور ان کے اوپر جان نچھاور کریں، تو انہوں نے کس عالم میں قرآن پاک کی ترویج و اشاعت کی؟ ہمیں کون سا مسئلہ ہے؟ نیزے پر قرآن پاک کو۔ میں یہاں عرض کروں کہ آپ کی قرأت کا اتنی اہمیت ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے ہاسپٹلز میں باقاعدہ خوبصورت قاریوں کی جو آوازیں ہیں وہ سنوا کر، ان میں سورہ یاسین، سورۃ الرحمن سنوا کر لوگوں کے دلوں کا علاج کیا جا رہا ہے، لوگوں کے کینسر کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک قاری کی عظمت اسلام میں کیا ہے، اور ایک قاری جو ہے اس کے وہ کیا کیا فوائد عوام الناس تک پہنچا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کل شیء یرجع الی اصلی، قرات کی اہمیت اور افادیت، اور پھر قراء کی اور قرات پڑھانے والے لوگوں کی اہمیت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت سے مزین کریں گے تو قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ قاری قرآن کو سجا دو، سجا دیا جائے گا، اس کو مزین کرو، مزین کر دیا جائے گا۔ 3 بار مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، حسنو زینو، جیسے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو مزین کر کے پڑھتا تھا، تحسین دے کے پڑھتا تھا، سجا کے پڑھتا تھا، اس کو تحسین دو، اس کا میک اپ کرو۔ میدان معاشر جہاں پہ نفسا نفسی اذهبوا الی غیری کی آوازیں آ رہی ہوں گی، تو قاری قرآن کا جب یہ سٹیٹس ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے سجا دو، تو اسے سجا دیا جائے گا، اور پھر قرآن پڑھتا چلا جائے اور جنت میں درجات بلند کرتا ہے۔ ورتقے رتے ورتقے، اور جس طرح سے دنیا میں تو اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کرتا تھا، آج اس طرح سے جنت کے درجے سیڑھیاں بلند ہوتا چلا جا، جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ تو یہ کتنی سخاوت کا کام ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے۔ خوبصورت آپ کی گفتگو جاری ہے۔ میرے حساب سے میں آپ کا ایک پیغام بھی یہاں دلوانا چاہوں گا، وہ یہ کہ اب پاکستانی عوام جو ہے ان کے ذہنوں میں صرف یہ بات ہے کہ قاری قرآن وہ ہوتا ہے جو صرف بچوں کو قرات پڑھائے، قاری قرآن وہ ہے جو صرف محفلوں میں، مجلسوں میں یا پھر ٹی وی پر آ کر صرف قرات کرے۔ مگر میں سمجھتا ہوں یہ ایک محدود ذہنیت ہے، جبکہ باقی ممالک کے اندر میں نے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی تلاوت کرتے دیکھا ہے، میں نے ایک اور ملک میں پریزیڈنٹ آف دا کنٹری کو بھی جو ہے وہ تلاوت کرتے دیکھا ہے۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو علم قرات ہے یہ صرف علماء یا دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں تک ہی حاصل کیا جا سکتا ہے یا ہر شعبے میں جانے والا انسان علم قرات پڑھ سکتا ہے؟ میں نے بڑے عرصے سے یہ بات کی ہے، میڈیا کے اوپر پہلے بھی بات کرتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں کہ اس ضمن میں اگر حکومت پاکستان شعبہ قرات کی سرپرستی کرے، جی حکومت پاکستان شعبہ قرات کی سرپرستی کرے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا ایک ایک ذرہ، پاکستان کا ایک ایک چپا بقعہ نور نہ بن جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خود ہمارے سربراہان مملکت، ہمارے وزیر اعظم پاکستان، اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے، ان کا اخلاص بڑا اخلاص ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ بہت اچھا موقع دیا ہے اہل پاکستان کو کہ قائد اعظم کے بعد ہمارے موجودہ وزیر اعظم جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ملت اسلامیہ کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں، امت واحدہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ اگر حکومت سرپرستی کرے تو انشاءاللہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ قرات کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ہر بچے کی آواز میڈیا تک پہنچے گی اور پھر یہ خوشبو انان حل و عقد کے بچوں تک پہنچے گی اور اس خوشبو کو وہ محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی کتنا ان کو رفیع کر دیا ہے اور دنیا کے ساتھ اخروی نعمتوں سے بھی اللہ رب العزت نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ اپنی خوبصورت اور سحر انگیز آواز میں تلاوت قرآن سے ہمیں محظوظ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل؟ ماشاء اللہ، احسن احسن۔ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ اللہ اللہ اللہ، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ ماشاء اللہ، احسن، بارک اللہ۔ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. اللہ